بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے رموز اوقاف کا تیسرا سبق پڑھنا ہے۔ اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کہاں کہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ تو اس میں کچھ علامات ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو آسانی ہوگی۔ اس میں پہلی علامت ہے زا، را کے بعد جو حرف زا ہوتا ہے یہ ہے، اور یہ وقف مجوز کا مخفف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز تو ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کریں، یعنی ملا کر پڑھیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ ہے کہ کہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، تو وقف مجوز پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ رک جانا بھی جائز ہے لیکن بہتر ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے جیم اور زا۔ جیم وقف جائز اور زا وقف مجوز، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا۔ تو بعض دفعہ یہ دونوں علامات اکٹھی بھی آ جاتی ہیں، تو اگر ایسی علامات آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک علامت ہے قاف، دو نقطوں والا، جسے پر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کا قول مستند نہیں، یعنی یہاں رکنے کا قول جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ ملا کر پڑھنے کا قول معتبر ہے، تو ہمیں یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے صلی، صاد لام اور بڑی یہ صلی لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے الوصل اولا، یعنی ملانا بہتر ہے، تو یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے صاد اور لام، صل، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قد یوصل کا مخفف ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں بعض نے ملا کر پڑھا اور بعض نے نہیں، تو بہرحال ملا کر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رموز اوقاف کو یاد کرنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔